وائرس آ جائیں گے، اسرائیل میں نہیں آ سکتے۔ اسرائیل کو کھلی چھٹی ہے، جس طرح چاہیں وہ نہتے جو ہے فلسطینیوں کے اوپر جس طرح چاہیں گولیاں برسائیں، F-16 دوڑائیں اوپر ان کے، ٹینک چڑھا دیں، جب چاہیں ان کی عمارتیں گرا دیں، مکان گرا دیں، جو چاہیں گرا دیں۔ ہمیں شک ہے کہ یہاں سے تخریبی کارروائی ہوتی ہے، شک ہے، اور اس شک کے اوپر جو ہے اتنے مکان، اتنی دکانیں گرا دی۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، جس کے نتیجے میں کہ پھر سرزمین میں، دنیا میں فساد پیدا ہوا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ تعالیٰ کی رسی دراز تو ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اندھیر نگری نہیں ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، تاکہ کسی فرد یا قوم کے اندر جتنی خباثت چھپی ہوئی ہے ساری ظاہر ہو جائے، اس کے بعد ایک دم رسی کھینچتا ہے، جیسے کہ پھانسی کا تختہ جو ہے کھینچا جاتا ہے، بس ایک لمحے کا کام ہے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان تمام اقوام پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے کوڑے پڑے۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب دھات میں ہے، دیکھ رہا ہے، غافل نہیں ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس چیز کا سزاوار ہو چکا ہے، کون کس انجام کا مستحق ہے۔ مرصاد، جیسے شکاری گھاٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ مثال دی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کے لیے، ایسی قوتوں کے لیے گھاٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، انسان کا ایک عجیب المیہ ہے، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، اسے دنیا میں عزت دے دیتا ہے، نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، جب آزماتا ہے اور رزق کی تنگی کر دیتا ہے، ناپ تول کے ساتھ دینا شروع کرتا ہے، یقول ربی اہانن، تو کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ بڑا ایک سوال آپ کے سامنے آیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ذہن حاضر نہیں ہیں۔ یہ جو دو قول اللہ نے نقل کیے تنقیدی انداز میں، ان میں خرابی کیا ہے؟ کسی کو اللہ نے نعمتیں دی، دولت دی، عزت دی، اور اس نے کہا مجھے اللہ نے عزت دے دی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ فلاں دیوی کا یا دیوتا کا کرم مجھ پر ہو گیا تو مجھے یہ مل گیا۔ ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، غلطی کیا ہے؟ کوئی غلطی نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی رزق تنگ ہو گیا تو کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اس نے بھی کسی اور کی دہائی تو نہیں دی نا، رب ہی کی دہائی دی۔ اس اعتبار سے اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ پھر یہ تنقید کیوں ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا، بہت کم لوگوں نے اسے سمجھا ہے۔ راز اس میں یہ کہنا ہے، اس دنیا میں نعمتیں ملے، عزت ملے، وہ بھی اصل میں عزت نہیں، آزمائش ہے۔ اور اگر تنگی ہو جائے، فقر و فاقہ آ جائے، یہ ذلت نہیں، آزمائش ہے۔ آزمائش ہونے کے ناطے دونوں کیفیتیں بالکل برابر ہیں۔ اگر اللہ نے نعمتوں کی بارش کر دی تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، کیا پتہ یہی نعمتیں تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں۔ ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرو گے تو گردن دبوچی جائے گی۔ کوئی نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت شامل نہ ہو۔ بڑی سے بڑی نعمت، دولت ہو، اقتدار ہو، اولاد ہو، صحت ہو، کوئی شے، کوئی نعمت نہیں جب تک نعمت ہدایت نہ ہو۔ دولت ہے اور ہدایت نہیں، گل چھرے اڑاؤ گے، بدماشیاں کرو گے، عیاشیاں کرو گے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے فضول خرچیاں کرو گے، پکڑے جاؤ گے اللہ کے۔ تو یہ دولت نعمت ہوئی یا زحمت ہوئی؟ یہ رحمت نہیں، نعمت نہیں، زحمت۔ تو یہ جو دنیا میں قوت اور دبدبا اور سطوت اور شان اور شوکت جو اس وقت بظاہر امریکہ کو حاصل ہے، ابھی ختم تو نہیں ہوئی نا،
یہ ضرور ہے کہ امریکہ اب وہ امریکہ نہیں ہے جو 11 ستمبر 2001 سے قبل تھا، اور میں نے جملہ آپ کو سنا دیا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں امریکہ ول نیور بی دی سیم اگین۔ دیکھیے پھر بھی اس کی طاقت گروا رہے ٹیلی ویژن پر، اتنے اڈے وہاں ہیں، اتنے جہاز وہاں ہیں، اتنا جو ہمارا بحری بیڑا ہے وہاں ہے، فلاں وہاں ہے، فلاں طاقت ہے، پھر پوری دنیا ساتھ ہے، نیٹو ساتھ ہے، روس بھی ساتھ مل گیا ہے، سب کے سب ساتھ ہیں، سوائے اس کے کہ چائنا نے کہا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ اقدام جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے نتائج جو ہیں جو بہت دور رس ہو سکتے ہیں۔ باقی تو پوری دنیا جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ثابت ہو گیا کہ طاقت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آئیے اصل مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلے تو اس معاملے میں میں یہ عرض کر دوں کہ دہشت گردی کی کوئی بھی شکل ہو وہ لازماً قابل مذمت ہے۔ جنگ ہو تب بھی انہی کے خلاف ہتھیار چلنا چاہیے کہ جو جنگ میں شریک ہو۔ اسلامی اصول جنگ کا بھی یہ ہے، عورتوں پر، بچوں پر، نان کمبیٹنٹس جو ہے بوڑھوں پر، اور یہ کہ جو بھی عابد لوگ ہوں اپنے معبدوں میں بیٹھے ان پر قطعاً ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ یہ اسٹرکٹ انسٹرکشن ہوتی تھی۔ کمپیٹنٹ جو مقابلے میں آئے اس کے ساتھ ہے معاملہ، تو وہ دہشت گردی کہ جس میں اس کا امکان ہو کہ بے قصور لوگ، میں بے گناہ تو نہیں کہتا اس لیے کہ گناہ کام تو سارے ہی ہیں، ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے بے گناہ، بے گناہ کون ہوگا یہاں، لیکن وہ کوئی قصور اس وقت ان کا نہیں ہے جس کی بنا پر کہ انہیں ہزاروں کی تعداد میں ختم کر دیا جائے۔ یہ صورتحال یقیناً 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 قابل مذمت ہے۔ یہ دہشت گردی جو ہے دنیا میں 3 اعتبارات سے ہو رہی ہے، یا تو قومی تصادم جیسے اسرائیلیوں میں اور فلسطینیوں میں جاری ہے، کشمیر میں جو بھارتی افواج ہے اور پولیس ہے اور مجاہدین کے درمیان جاری ہے، یہ قومی تصادم ہے۔ اسی طرح آزادی کی تحریکیں جیسے کہ الجزائر میں فرانسیسی کے خلاف، اس میں بھی دہشت گردی استعمال ہوتی تھی۔ ان دونوں کے اعتبار سے بھی مذمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے کہ جو احیاء اسلام کی تحریکیں ہیں، مثلاً الجزائر میں انہوں نے اگر دہشت گردی کا راستہ اختیار کیا، میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے۔ اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ اسی طریقے سے اگر التکفیر والہجرہ، یہ ایک جماعت تھی جو علیحدہ ہو کر بنی تھی اخوان المسلمون سے، انہوں نے اسی طرح دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا، قتل و غارت جو ہے ٹارگیٹڈ لوگوں کو، بڑے اہم لوگوں کو مارنا شروع کیا، وہ بھی قابل مذمت کام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی حادثے میں کہا جا رہا ہے کہ 500 تو پاکستانی مسلمان ختم ہوا، اگرچہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ فگر درست ہے، اس لیے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے آدمی اس میں مرے اس کا تو کبھی اندازہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ جو کوئلہ بن کر لکڑی جل کوئلہ بنی، کوئلہ جل گئی راکھ، یہ پرانی ہندی کہاوت ہے۔ لکڑی جلتی ہے تو کوئلہ بن گیا، کوئلہ بن گیا تو راکھ ہے، اس راکھ میں اب کہاں انسان نظر آئے گا، کہاں اس کی ہڈیاں نظر آئیں گی؟ 1500 سینٹی گریڈ، کہاں نام و نشان رہ جائے گا؟ تو صحیح تعداد تو انڈائریکٹلی معلوم ہوگی کہ کوئی بتائے گا فلاں جگہ سے کہ ہمارا آدمی تھا وہ نہیں آیا، فلاں آدمی، ورنہ یہ کہ اس جگہ پر کیسے پتہ لگے گا کتنے لوگ تھے؟ لیکن بہرحال اندازہ دیا جا رہا ہے کہ 500 پاکستانی اس کے اندر شہید ہو گئے۔ تو اس قسم کے معاملے کے لیے ہم کوئی تائید اس معنی میں نہیں کر سکتے، جنہوں نے کیا ہے یہ قابل مذمت کام ہے۔ ہاں صرف ملٹری انسٹالیشن کو جو بھی ہوتے، جو بھی ہے، میں اب تو بعد میں بحث کروں گا کہ کس نے یہ کارروائی کی ہے، جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جائے، لیکن یہ کہ شہری ٹارگٹس جن میں کہ عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، ان کو بنانا تو بہت ہی مذمت کے قابل شے ہے۔ اگرچہ اس کا ایک جواز بھی ہے، دہشت گردی کا ایک جواز بھی ہے۔ اگر کوئی ظالم اتنا طاقتور ہو جائے کہ مظلوم کے لیے کوئی اور راستہ چھوڑے ہی نہ، جسے آپ کہتے ہیں کسی کو دیوار سے لگا دیا جائے، تو وہ کیا کرے؟ اسی اصول کی بنیاد پر جب PLO کا کی دہشت گردی ہوتی تھی، یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہوائی جہاز ہائی جیک کرتے تھے یا اور کوئی،
تو ہم نے اس کو یہی کہا تھا کہ میں کیا کریں وہ، ان کے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. آپ نے ان کو فلسطینیوں کو دیوار سے لگا دیا ہے. ڈیسپریٹ ہو کر انسان کچھ تو کرتا ہے نا. اس کے لیے پھر قرآن مجید میں بھی ایک اشارہ موجود ہے. 6 پارے کی پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. اللہ کو کوئی بری بات بلند آواز سے کہنا بالکل پسند نہیں ہے سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا، جس کا دل دکھا ہو، دکھی دل سے صدا نکلے، اس میں کوئی خرابی بھی ہو، کوئی گالی بھی ہو، کوئی اور اسی طریقے کی جو ہے آداب کے خلاف بات ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کنڈول کیا کرے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. تاہم اس معاملے میں بھی دہشت گردی جو بھی اگر اس کا جواز ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں ٹارگٹ ہونے چاہیے عسکری ٹارگٹس، فوجی تنصیبات، نہ کہ عوام. اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ یہ کس نے کیا ہے کام. مجھے ابتداءً تقریباً یقین حاصل تھا اور اب بھی کافی حد تک وثوق حاصل ہے. اب یقین تو میں نہیں کہہ سکتا، تھوڑا سا وہ ڈائلیوٹ ہوا ہے، لیکن وثوق میں اب بھی کہتا ہوں. یہ کام در حقیقت امریکہ میں ایک الٹرا رائٹ وائٹ کرسچین کیتھولک مائنورٹی ہے جو انتہائی فرسٹریٹڈ ہے. انہوں نے ملیشیاز بنائی ہوئی ہے. چند سال پہلے میں یہاں پر باقاعدہ ایک خطبے میں اس کی پوری تفاصیل آپ کو دے چکا ہوں. وائٹ کرسچین ملیشیاز یہ زیادہ تر یا تو جنوبی ریاستوں میں ہے، ٹیکسس وغیرہ یہ جنوبی ریاستیں جو ہے ان میں ہے، فلوریڈا یہ سب جنوبی ریاستیں، یا مغربی. یوں سمجھیے کہ یہ جو امریکہ، تو اس کا یہ کونا جو ہے شمال مشرقی، سب سے گنجان آباد بھی یہی ہے، سب سے زیادہ جو ہے یہیں پر ٹیکنالوجی بھی ہے. یہ تو سمجھیے کہ یہ تو پروٹیسٹنٹس اور جیوز دو کا گڑھ ہے. لیکن ادھر مغربی ساحل اور جنوبی ساحل، اس میں جو ہے رومن کیتھولکس، اور ان پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کے درمیان بڑی شدید دشمنی ہے. اس کا اندازہ یہ دنیا کو ہونے نہیں دیتے. آپ اندازہ کیجئے، ہمارے ہاں کچھ تھوڑی سی دہشت گردی ہو جاتی ہے شیعہ سنی، اس کا کس قدر پوری دنیا میں شور ہوتا ہے. اور بیلفاسٹ میں کیا ہو رہا ہے، آئرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ پوری اسلامی تاریخ میں فرقے وارانہ فساد اس طریقے سے کبھی نہیں ہوئے جیسے آئرلینڈ میں مسلسل ہو رہے ہیں، روز ہو رہے ہیں. عوامی تصادم پاکستان میں کبھی شیعہ سنی کا عوامی تصادم ہوا ہی نہیں. یہ تو کوئی دہشت گرد ہے. دہشت گردی پہلے یہ تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین کشاکش چل رہی تھی، ان کی ایک پراکسی وار تھی جو ہو رہی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انڈیا، را اور موساد نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. انہیں بدلہ لینا ہے جو کچھ ہم کشمیر میں کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں انہیں، اور 6 لاکھ ان کی فوج جو ہے وہاں پر ہم نے مصروف رکھی ہوئی ہے، تو بدلہ لینا ہی لینا. انہوں نے کور کے طور پر استعمال کیا. کبھی بھی پاکستان میں کسی شہر میں آج تک، ہاں پارا چنار وغیرہ میں کبھی ہوا ہے، یا یہ کہ گلگت میں کبھی ہوا ہے، باقی پورا پاکستان ویک پاکستان، اس میں کبھی بھی کوئی عوامی فساد شیعہ سنی نہیں ہوا. وہاں تو ہو رہا ہے خوریز، باقاعدہ فوجی ہیں، باقاعدہ ہتھیار ہیں، ہتھیار واپس لینا پرابلم بنا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں حقائق ہیں. یہی وجہ ہے، یہ بات میرے علم میں آئی تھی کہ چند سال پہلے، کہ یہ جو وائٹ امریکن وائٹ کرسچین ملیشیاز ہیں، رومن کیتھولکس، ان کو شدید شکایت ہے کہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں امریکہ کے، اور وہ وہاں کی سیاست پر غالب ہیں، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، انہوں نے امریکہ کو یہودیوں کا غلام بنا دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از اے ہاسٹیج ان دی ہینڈز آف جیوز.
ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں لبریشن کی ایک وار آف لبریشن لڑنی پڑے گی یہودیوں کے قبضے سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ برملا کہتے ہیں کہ ایک نیو سول وار، جیسے پہلے امریکہ میں سول وار ہو چکی تھی، ایسے ہی ایک سول وار دوبارہ ہوگی۔ یہ باتیں ہیں کہ جو وہاں عام ہیں اور انہوں نے ہتھیار بھی جمع کیے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے وہ شخص تھا جس نے کہ 1995 میں اوکلاہاما کی جو بلڈنگ تھی، فیڈرل بلڈنگ، چونکہ وہ مرکزی حکومت کی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہے یہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساورنٹی جو ہے امریکہ کی وہ یہودیوں کے ہاتھوں نیلام کر دی ہے، اس لیے کہ جو ایشو آف کرنسی ہے، ایشو اینڈ کنٹرول آف کرنسی، وہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، بینکوں کے ہاتھ میں ہے، اور بینکرز یہودی ہیں۔ ان کی ناراضگی شدید ہے۔ اوکلاہوما بمبنگ کرنے والا وہ شخص جو ہے وہ اسی گروہ سے تھا، 200 آدمی مارے گئے تھے، اس وقت بھی فوراً شبہ ظاہر کیا گیا تھا مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے تھے غصے میں آ کر لوگوں کے، جیسے اب بھی ہو رہے ہیں امریکہ میں، بلکہ بیچارے سکھ بھی لپیٹ میں آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی داڑھیوں کی وجہ سے مسلمان سمجھے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی مارے جا رہے ہیں، پٹائی ان کی بھی ہو رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ اس وقت بھی ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ بہت جلد وہ پکڑا گیا تھا، جسے ابھی پھانسی ہوئی ہے، اتنے سالوں تک اس کا مقدمہ چلتا رہا، حال ہی میں اسے آخری جو ہے پھانسی تو نہیں ہوئی، اسے تو بس جو ہے وہ ٹیکا لگایا گیا ہوگا، یا یہ کہ کرنٹ کے ذریعے سے انسٹنٹینیس ڈیتھ ہوتی ہے، ہوگی۔ انہوں نے ہی ایریزونا میں غالباً ایک ٹرین کو بھی گرایا تھا کھڈ کے اندر، پیسنجر ٹرین۔ یہ تقریبی کارروائیاں، یہ جو الٹرا رائٹ وائٹ کرسچین رومن کیتھولک ملیشیاز ہیں، میرے نزدیک یہ کام پوری کا ہے۔ چنانچہ اب جو تبصرے ہو رہے ہیں وہاں پر، ان کے بڑے بڑے افسر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہائی جیکر کوئی بھی ہو، ان کی اصل سپورٹ انٹرنزک ہے، امریکہ کے اندر ہے سپورٹ، یہ باہر سے آنے والے یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی کلیتاً ان کا کام یہ نہیں ہے جب تک کہ انہیں مکمل اور بھرپور سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کے اندر سے حاصل ہو۔ بہرحال میری رائے تو یہ ہے کہ جس درجے کی یہ پلاننگ ہوئی، جس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، جو سنکرونائزیشن ہوئی ہے عین وقت کے ایک ہی وقت میں وہ معاملات کا ہونا، پھر یہ کہ ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر جو چیز جو ہے ہوئی ہے، جس طریقے سے کہ لا کر اسے، اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جہاز آ کر ذرا سا کسی ایک کارنر سے ٹکراتا، جہاز کا ایک بازو اڑ جاتا، باقی جہاز نیچے گر جاتا، تھوڑی سی عبارت کو جو ہے تھوڑا سا نقصان پہنچ جاتا، بس سیدھا گھسا ہے اندر، یہ آسان کام تو نہیں، انتہائی ماہر۔ اور پھر سوچئے جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی ہے انہیں تو یہ معلوم تھا نا کہ جو بھی تباہی ہوگی پہلے تو ہمارے چیتڑے اڑیں گے نا، آخر جو بھی تھے وہ اسی کاک پٹ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، اور جا کر ٹکر ماری اسی نے ماری ہے، اسی نوز نے جا کر ٹکر ماری ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پہلا قیمہ تو انہی کا بنا۔ یہ سارے کام جو ہوئے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نزدیک کسی مسلمان فنڈامنٹلسٹ گروپ کے پاس، کسی مسلمان ٹیررسٹ گروپ کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، ہرگز نہیں، یہ وسائل و اسباب نہیں ہیں، ان کی یہ سپورٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے امریکہ کے اندر، کہ امریکہ سے بھی انہیں جو ہے پوری سپورٹ مل سکے۔ لہذا میرے نزدیک تو یہ کام جو ہے اب بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے تو مجھے 100% یقین تھا، لیکن اب میں وثوق سے صرف کہہ سکتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ انہی کی کارروائی ہے، واللہ اعلم۔ لیکن ایک دوسری خبر آج میں نے سنا ہے کہ جنرل حمید گل صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ کارروائی اصل میں اسرائیل کی ہے۔ مجھے یہ ابھی ای میل آج ہی صبح ملا ہے کینیڈا سے، اور یہ بڑا چشم کشا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے، اے یو ایس ملٹری انٹیلیجنس سورس ریویلڈ ڈیٹیلز آف این انٹرنل انٹیلیجنس میمو that points to the Israeli Mossad intelligence service having links to the World Trade Center and Pentagon attacks. The intelligence source who requested his name to be withheld confirmed the internal U.S. intelligence memo circulated 4 weeks ago described information that pointed to the threat of a covert Israeli operation on U.S. soil
ٹو ٹرن ماس پبلک اوپینین اگینسٹ پیلسٹینین عربس. یہ صورتحال بہت ہی سمجھ میں آنے والی ہے. اس وقت پوری دنیا میں رائے عامہ شدت کے ساتھ اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے. دربن میں ابھی جو ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے امریکہ نے اپنا پورا زور صرف کر کے وہ الفاظ نکلوائے. کتنے دن تک، کتنے وقت تک تو وہ سسپینس میں رہی کانفرنس اسی وجہ سے کہ ریسسٹ اور ٹیررسٹ ریاست جو ہے وہ اسرائیل کو قرار دیا جائے ریزولوشن کے اندر. پوری دنیا میں اس لیے کہ انتفاضہ جو ہو رہا ہے وہاں پر، اور جو کچھ اس وقت کر رہی ہے اسرائیل کی حکومت، جس طرح یوں سمجھیے کہ پوری طرح اس نے ہاتھ اپنے کھلے چھوڑے ہوئے، جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ورلڈ اوپینین، خاص طور پر یورپ کا، امریکہ کا معاملہ ذرا مختلف ہے، لیکن یورپ کا جو ہے، کیونکہ وہاں پر بھی جو سینٹرل یورپ ہے اور ایسٹرن یورپ جو ہے، اس میں ویسٹ زیادہ نہیں ہے، اس میں پروٹیسٹنٹ زیادہ نہیں ہے، کیتھولکس زیادہ ہے. اور کیتھولکس جو ہے وہ اگرچہ پوپ نے جو ہے کسی درجے میں اسرائیل کو تسلیم بھی کیا اور کسی درجے میں سرنڈر بھی کر دیا ہے، لیکن کیتھولک جو عیسائی ہیں ان کے دلوں میں یہودیوں کے خلاف شدید نفرت ہے. بہرحال یہ صورتحال جو ہے ایسی ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے ابھی امریکہ میں ٹرمپٹ ایک اخبار نکلتا ہے اور وہ ہے پروٹیسٹنٹس کا. انہوں نے کیتھولکس کے خلاف اس قدر زہر آلود مضامین لکھے ہوئے اور پوپ کو تو شیطان قرار دیا. اس درجے کی تلخی میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ جو کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس ان کے درمیان اس درجے کی تلخی ہے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس وقت اسرائیل کیونکہ ہے آخری وار کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ کہ فلسطینیوں کا خاتمہ. جیسے ایتھنک کلینسنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں، سارے مسلمان یا قتل یا زندہ جلا دیے گئے یا انہیں جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیا گیا. وہ پلان اب اسرائیل جو ہے چاہتا ہے کہ اسرائیل ان کو فلسطینیوں کو یا تو دھکیل دیا جائے اردن کے اندر، دریائے جارڈن کراس کریں اور جائیں دفع ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں فلسطینی ریاست تو شرق اردن ہے، ہم اپنے ساحل کے اوپر کوئی فلسطینی ریاست تسلیم نہیں کر سکتے. وہ جس حد تک آ گئے تھے پیس ٹاکس میں، اب وہ معاملہ گیا، وہ دور گیا، وقت گیا، چھوڑیے رات گئی بات گئی. اب تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اسرائیل میں کسی فلسطینی ریاست کے وجود کا. اب ظاہر بات ہے اتنا بڑا قدم اگر وہ اٹھائیں، اتنا بڑا کریک ڈاؤن اگر کرتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ ورلڈ سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے پوری دنیا کے سامنے عربوں کو مجرم بنا کر کھڑا کر دینا، مسلمانوں کو مجرم بنا کر کھڑا کر دینا، پوری دنیا کی دشمنی عربوں اور مسلمانوں کی طرف ڈائریکٹ کر دینا، یہ یقیناً اسرائیل کا ایک اقدام ہو سکتا ہے. یا جیسا کہ میں نے عرض کیا، وائٹ کرسچین ملیشیا سے تعلق رکھنے والے امریکی لوگ اور یا اسرائیل، اس لیے کہ اس ای میل میں گنوایا گیا ہے کہ ریکارڈ پر ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کے خلاف بہت سے کام کیے ہیں. اس نے اٹیک کیا تھا کنگ ڈیوڈ ہوٹل پر، یو ایس ایس لبرٹی پر، مرڈر آف اسکینڈینیوین یو این انوائے، as well as espionage against the US during the Jonathan Pollard case. انہیں سزائیں بھی ہوتی ہیں کہ یہودی جو ہے وہاں پر جو ان کے